السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خشیت الہی کے تعلق سے ہماری 15ویں قسط ہے جب مرد روتے ہیں کے تعلق سے خشیت الہی کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مومن اللہ کے پاس موجود سزا کے بارے میں جان لے تو کبھی وہ جنت کے آرزو نہ فرمائے، جنت کی کبھی آرزو نہ کرے۔ ابو سلیمان درانی نے کہا کہ جس کا اللہ سے اچھا گمان ہو پھر بھی وہ اللہ سے نہ ڈرے، گویا کہ وہ دھوکہ میں پڑا ہوا ہے۔ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت نہ ہو، خوف نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ تقوی اختیار نہیں کرتا ہے، گویا کہ وہ انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ وہ خود کو بھی سب سے پہلے خود کو دھوکہ دے رہا ہے اور وہ لوگوں کو اور انسان جو ہے یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایسا جو کہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے درگزر اور مغفرت کی جانب دیکھتا ہے وہ نافرمانیوں میں پڑھ کر اپنا دین کو برباد کر لیتا ہے۔ وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے کبھی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، توبہ کر لیں گے، یا کبھی کبھار اس طریقے سے دھوکے میں رہتا ہے کہ چلو کیا ہے ابھی کر لیتے ہیں، بعد میں گناہ نہیں کریں گے، یا اللہ تعالیٰ کی خشیت اس کے اندر نہیں ہوتی ہے وقتی طور پر، تو اس کے وجہ سے وہ غافل ہو جاتا ہے اور ان وعیدوں کو وہ بھلا دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کو دی ہے، اور اس بات سے انجان ہو جاتا ہے کہ اس کا کام تو اس شخص کا ہی ہو سکتا ہے، اس طرح کا کام تو اس شخص کا ہی ہو سکتا ہے جس کا دل اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے پھیر دیا گیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی مغفرت کرنا چاہتا ہے یا جن کے مقدر میں کر دیا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے خشیت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے اور اس کے احکام کو اسی طریقے سے بجا لاتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور وہ ان آیتوں میں غور کرتا ہے جن میں وعید اور اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کو جہاں پر وعید دی ہے، دھمکیاں دی ہیں کہ اگر تم برے اعمال کرو گے تو تمہارے اس طرح کی سزا ہوگی، اور جس نے اللہ کو حقیقی معنوں میں نہ پہچانا ہو، وہ اللہ کے زیادہ معرفت نہ رکھتا ہو، وہ اللہ سے اتنا زیادہ نہیں ڈرتا ہے، جبکہ معرفت اللہ کی حقیقی معرفت رکھنے والے لوگ جو خود کو دھوکے میں نہیں ڈالتے ہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اس کی خشیت کو اپنے اندر پیدا کرتے ہیں۔ یحییٰ بن معاذ نے کہا ہے کہ اگر محتاج انسان جہنم سے اسی طریقے سے ڈرنے لگے جس طرح محتاجگی سے ڈرتا ہے تو جنت میں داخل ہو جائے۔ انسان محتاجگی سے کس قدر ڈرتا ہے، گھبراتا ہے کہ کہیں ہم کسی آفت و بلا میں نہ پڑ جائیں یا کسی ضروریات کو پوری نہ کر سکیں، تو اس سے گھبراتا رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے۔ اگر انسان اتنی زیادہ جہنم سے خوف کرنے لگے تو انسان کا جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان دنیاوی چیز کے لیے اتنا زیادہ خوف کھاتا ہے، گھبرائے ہوا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، لیکن جو اخروی اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے اس کے لیے اس کے اندر گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے، تو وہ انسان جو ہے اگر وہی گھبراہٹ پیدا کر لے اپنے اندر، خوف پیدا کر لے، تو اس کے لیے جنت کے فیصلے ہو سکتے ہیں۔ لیکن کیا جہنم کے خوف کی وجہ وہ کوشش ہے جو محتاجگی کے ڈر کی وجہ سے ہوگی؟ اب اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ خشیت الہی کے تعلق سے جب کسی انسان کے اندر خشیت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ کس طریقے سے اپنے آنسوؤں کو قیمتی بنا لیتا ہے۔ کعب بن احبار نے فرمایا ہے، میں خشیت الہی میں اشک بہاؤں اس سے بہت زیادہ محبوب ہے کہ میں اپنے گناہوں کے بدلے میں سونا صدقہ کروں۔ خشیت الہی کے میں رونا یہ اپنے گناہوں کے بدلے سونے کو صدقہ کرنے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کی خشیت سے نکلنے والے اشک اس بہت زیادہ سونے کی ملکیت حاصل کرنے سے بھی زیادہ قیمتی ہیں جس سونے کو اس لیے محفوظ کر لیا جائے کہ اس کو لذتوں اور شہوتوں میں خرچ کیا جائے، اس سے کئی گنا زیادہ وہ آنسو بن جاتے ہیں۔ گویا کہ انسان کے آنکھوں سے نکلنے والے یہ آنسو سونے، ہیرے، جواہرات اور بہت سارے زیوروں سے قیمتی ہیں، جو دنیاوی زیورات ہیں ان سے بہت زیادہ قیمتی ہیں، بلکہ اس کو محتاجوں پر خرچ کیا جائے۔ جو اشک خشیت الہی سے بہہ جائے
اس کی بہت زیادہ قیمت ہے، کیونکہ اللہ کی خشیت سے اشک نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نفس اللہ کے لیے جھک گیا ہے، اور اس نے اس بات کو جان لیا ہے کہ اس کی عزت و سربلندی میں کمال تبھی ہے جب وہ اللہ رب العالمین کے لیے خضوع میں انتہا کو پہنچ جائے، جب وہ انسان اللہ تعالیٰ کی محبت میں کی انتہا کو پہنچ جائے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خود کو مکمل جھکا لے، اس کے بعد ہی وہ انسان کے اندر حقیقی خشیت الہی پیدا ہو سکتی ہے، وہ چاہے اس صورت میں وہ جس محفل میں بھی ہو، تنہائی میں بھی ہو، لاکھوں کروڑوں میں بھی ہو، گناہ کی مجلس ہو، نیکی کی مجلس ہو، وہ مجلس اس کے اوپر کبھی بھی اثر انداز نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہی جہاں کہیں بھی رہے گا اس کو بجا لائے گا۔ اسی طرح کے قول عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کا ہے، اللہ کی خشیت سے ایک قطرہ کا آنسو کا بہانہ میرے لیے 1000 دینار صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ اس سے پہلے سونے کے بارے میں آیا اور ابھی دینار کے بارے میں عبداللہ ابن عمرو سے روایت کی گئی ہے۔ ایک قطرہ آنسو 1000 دینار سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر 1000 دینار کا اس وقت حساب لگایا جائے تو ایک اچھی خاصی رقم بن جاتی ہے۔ اللہ کا خوف ایک احساس ہے جو وہی محسوس کرتا ہے جو اللہ کی صفات و خوبیوں میں غور و فکر کرے، اور گزرے ہوئے لوگوں کے احوال میں غور و فکر کرے، اور قصوں سے عبرت پکڑے، اور مخلوقات کے محشر میں اکٹھا ہونے کا خیال کرے، اور ہر فریق کے ساتھ کیا ہوگا اس کے بارے میں سوچے۔ جب ہم ان احوال کے بارے میں سوچیں گے، اس کے بارے میں غور کریں گے، اللہ کے صفات کے بارے میں غور کریں گے، اور جب جو واقعات اس سے ہم سے پہلے گزر چکی ہیں، قوموں کے گزری ہوئی قوموں کی جو نشانیاں ہیں، ان سے ہم لوگ اگر عبرت حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی خشیت ہم سبوں کے اندر پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے مخلوقات کے محشر میں اکٹھا ہونے کے جو منظر ہوں گے اس دن، ان کے بارے میں بھی اگر ہم غور کرتے ہیں تو خشیت کو ہم پا سکتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی فاطمہ نے کہا، ہم سے مغیرہ نے بیان کیا کہ کیا لوگوں میں سب سے زیادہ صلاۃ و صوم کا پابند حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں؟ میں نے ان میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کا خوف دیکھا ہے۔ جب عشاء کی نماز ادا کر لیتے تو اپنی مسجد میں بیٹھ جاتے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، پھر روتے، اور یہاں تک کہ ان کی آنکھوں پر غلبہ آ جاتے، پھر اٹھتے اور ہاتھوں کو اٹھا کر رو رو کر دعا مانگتے رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں پر غلبہ آ جاتا تھا۔ اسی طرح پوری رات کرتے تھے۔ ان کے خشیت الہی کا یہ عالم تھا کہ وہ نماز میں جب بھی نماز سے فارغ ہوتے اور راتوں کو دعائیں مانگتے اور تلاوت کر رہے ہوتے تھے، اور وہ روتے تھے، اور اتنا زیادہ روتے تھے کہ آنکھیں پوری بھر جاتی تھیں، اور یہ معاملہ جو ہے ان کا پوری رات چلتا رہتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ وقتی طور پر ہاتھ اٹھائے اور آنسو نکل آئے۔ ایک آنسو کے قطرہ کی یہ قیمت ہے کہ 1000 دینار اور سونا صدقہ کرنے سے جب بہتر ہے۔ تو جو انسان رات مکمل رویا، اور ہر دن رویا، ہر نماز میں رویا، ہر وقت رویا، ان کے درجات کس قدر بلند ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو بھی ان کی طرح نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ان کے کام اور بڑی بڑی ذمہ داریاں بھی غافل نہیں کرتی۔ اللہ رب العالمین کے سامنے بیٹھے، جہاں سے وہ اکیلے میں بیٹھ کر اپنے رب سے گفتگو کرتے اور اس سے مدد طلب کرتے، اور بھلائی کے کاموں میں درستگی طلب کرتے، اور رات بھر اس سے عفو درگزر طلب کرتے، جس نے ان کو اتنی بڑی عوام پر ذمہ دار بنایا، اور ہمیشہ خوف میں مبتلا رہتے اس دن سے جب صحیفوں کو کھولا جائے گا، اعمال کو ظاہر کیا جائے گا، اور لوگوں کو اچھے اور بروں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ جو امیر المومنین تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز، ان کی اتنی بڑی ذمہ داریاں ہونے کے باوجود بھی ان کے اندر کا خوف کا کیا عالم تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے روتے اور رات بھر عفو درگزر طلب کرتے رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں اتنی بڑی ذمہ داری عطا کی ہے، اور قیامت کے دن جب ہمارے حساب کتاب کے رجسٹر کھولی جائے گی تو تم مجھے رسوا نہ کرنا، تم مجھے اس دن جو ہے ناکام نہ کر دینا۔ وہ اس کے لیے دعائیں کرتے تھے، اور اس خشیت میں روتے تھے، آنسو بہاتے تھے۔ ایک روز عمر بن عبدالعزیز رو پڑے تو فاطمہ بھی رو پڑی، اور تمام اہل خانہ بھی روئے، اور ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ دوسرے لوگوں کے رونے کی کیا وجہ ہے۔ جب سب لوگ آنسو رک گئے
تو حضرت فاطمہ نے کہا امیر المومنین آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے وہ منظر یاد آ گیا جب لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے واپس لوٹ رہے ہوں گے اور ایک گروہ جنت میں جا رہا ہوگا اور دوسرا جہنم میں جا رہا ہوگا۔ تو وہ اس خوف کی وجہ سے رو رہے تھے، اور ان کا رونا کس قدر تھا، کتنا زیادہ وہ آنسو بہا رہے تھے کہ ان کا جو ہے ان کے ساتھ ساتھ ان کے اہل و عیال، ان کے گھر والے سارے لوگ رونے لگے، اور اتنی زیادہ ان کو حیرت ہوئی ان پر کہ انہوں نے پوچھ ہی لیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتلایا کہ ہم جہنم کے اس قیامت کے روز کے اس منظر سے ڈر رہے ہیں جس روز اللہ تعالیٰ ایک گروہ کو جو ہے جنت کے لیے اور ایک گروہ کو جہنم کے لیے روانہ کر دے گا۔ خدا نخواستہ ہمارا کس گروہ میں ہمارا فیصلہ ہوگا، کہیں ہمارا جہنم کے لیے فیصلہ نہ ہو جائے، اس خوف میں وہ اتنا زیادہ رو رہے تھے۔ اسی طریقے سے عطا خصاف نے فرمایا کہ میں سفیان سے جب بھی ملا ان کو روتا ہوا پایا، میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ڈرتا ہوں کہ فیصلے کی کتاب میں میرا نام بدبختوں میں نہ آ جائے، حساب و کتاب میں بدبختوں کی فہرست میں میرا نام نہ آ جائے۔ عبدالصمد ابن یزید سے روایت ہے کہ میں نے فضیل کو بیان کرتے ہوئے سنا، ایک رات میں حضرت علی کے پاس آیا، وہ گھر کے آنگن میں تھے اور کہہ رہے تھے جہنم کی آگ سے کب نجات ملے گی، اور مجھ سے گویا ہوئے اے میرے پیارے ابا جان، اس ذات سے مانگیے جس نے مجھ کو اس دنیا میں آپ کے حوالے کر دیا ہے، آخرت میں بھی مجھ کو آپ کے حوالے کر دے۔ اور مزید کہا، اسی طرح وہ غمگین رہے۔ پھر فضیل بھی رو پڑے اور کہا مجھے رونے میں میری مدد کرتے تھے، اے میرے جگر کے ٹکڑے، اللہ تعالیٰ کا بہترین بدلہ دے جو علم اس نے مجھے دیا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی بھی خاندان کے لوگ یا اہل و عیال کے لوگ جب آپ کی تربیت یافتہ ہوں گے، اور اگر حقیقی تربیت یافتہ ہوتے ہیں، تو وہ آپ کے دین کے کاموں میں مدد کرتے ہیں، معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر وہ صحیح تربیت نہیں پائے ہوتے ہیں اور دین کا صحیح علم ان کے پاس نہیں ہو، اور اس کے بعد وہ شریعت کے مزاج کو نہ سمجھے، تو وہ اس کے برعکس جو ہے دین کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، دعوت کے کاموں میں، اصلاح کے کاموں میں وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں، یہاں تک کہ بسا اوقات لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے سے رکاوٹ بنتے ہیں، فرائض کے انجام دینے سے بعض ایسے مسلمان ہوتے ہیں جو رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اس کی وہی وجہ ہے۔ تو اسی لیے کوئی بھی خاندان میں ایک دوسرے کی مدد جب کرتے ہیں، والد نے اپنے بیٹے کی تربیت اچھی کی تھی جس کی وجہ سے وہ اس کی مدد کرتے ہیں، پھر بیٹا اپنے باپ کا مددگار ہو گیا، اس سے اچھی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ پورا کا پورا خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے والا ہو۔ کتنا ہی ایسا ہوتا ہے کہ ایک خاندان میں اس پر آندھی طوفان آتے رہتے ہیں، جبکہ دوسرا خاندان پر اللہ رب العالمین سکینت و رحمت نازل فرماتے رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس گھر کو اپنے حفاظت و ذمہ داری میں لے لیتا ہے۔ یہ صرف اسی وجہ سے لیتا ہے کہ اس کے اندر جو ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں، صرف دنیاوی کاموں میں ہی معاون نہیں ہوتے ہیں بلکہ دینی کاموں میں بھی معاون ہوتے ہیں، نیکی کے کاموں میں بھی معاون ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی خشیت نصیب فرمائے، اور اسی کے تعلق سے دوسری قسط بھی ہماری خشیت الہی کے تعلق سے ہے۔ امید کہ آپ کو اس کا انتظار رہے گا، اور جو ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے جب مرد روتے ہیں کے تعلق سے، اس سے آپ استفادہ کریں گے اور اس کا جو ہے لوگوں تک بھی پہنچائیں گے، اور آپ کا یہاں تک سننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔